بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ آسمان سے آنے والے دو ایسے فرشتے جو آج بھی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یہ دونوں فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور ان فرشتوں کو بابل کے کنویں میں کیوں الٹا لٹکایا گیا، اور ان فرشتوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قیامت تک اسی بابل کے کنویں میں الٹا لٹکتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے، یعنی یہ دونوں فرشتے تھے یا پھر جنات، اور ستارہ بننے والی زہرہ عورت کون تھی اور اس کو کس وجہ سے زہرہ ستارے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں جادو حرام ہے، اس کے باوجود یہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے، اور ہاروت و ماروت کے واقعہ کی اصل حقیقت کیا ہے، یعنی واقعہ کے اندر کتنی سچائی چھپی ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت اس واقعے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا اور پھر انسان کو اپنی خلافت سے بھی نوازا، اور وہی انسان جب زمین پر اتارا گیا تو اسی کی نسل میں سے کچھ لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرنے لگے اور قتل و غارت اور فتنہ و فساد پھیلانے لگے۔ تو ایک دن فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، انسان تو خون بہانے والا اور فتنہ و فساد برپا کرنے والا ہے، اس سب کے باوجود بھی انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیا، اور اس کے برعکس ہم تو ہر وقت تیری ثنا بیان کرتے ہیں اور تیری نافرمانی بھی نہیں کرتے، ہم تو تیری خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اسی وجہ سے انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی چیزیں اور صفات تمہارے اندر بھی رکھ دی جائیں تو تم بھی انسانوں کی طرح گناہ اور برائی میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تم بھی میری حکم عدولی کرنے لگو گے۔ تو ان باتوں پر فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے حکم دیا کہ اپنے گروہ میں سے 2 فرشتوں کو چن لو۔ تو فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 فرشتوں کو چن لیا جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اور یہ دونوں فرشتے بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے اور ہمیشہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان دونوں فرشتوں کو غصہ اور شہوت کے ساتھ ساتھ دیگر بشری خواہشات دے کر زمین پر اتارا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے صبح کے وقت زمین پر آتے اور شام کو اللہ رب العزت کا اسم اعظم پڑھ کر آسمان کی طرف چلے جاتے، اور یہ معمول کافی عرصے تک اسی طرح چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں فرشتے شہر بابل میں پہنچ گئے۔ وہاں پر یہ دونوں فرشتے شہر بابل کے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کی شہرت پورے بابل شہر میں پھیل گئی، اور اسی بابل شہر میں ایک زہرہ نامی حسین و جمیل عورت بھی رہتی تھی جس پر پورا بابل شہر جان چھڑکتا تھا، لیکن یہ حسین و جمیل عورت اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں فرشتوں نے بابل شہر کی اس حسین و جمیل زہرہ نامی عورت کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال میں پھنس گئے اور اس عورت پر اپنا دل ہار بیٹھے، اور پھر یہ دونوں فرشتے اس عورت کے پاس گئے اور اس عورت کو اپنی خواہش پوری کرنے کو کہا، لیکن اس وقت وہ عورت کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا مذہب الگ الگ ہے، میں تمہاری خواہش کو اس وقت پورا کروں گی جب تم اپنے دین و مذہب کو چھوڑ کر میرے دین کو قبول کرو گے۔ تو فرشتوں نے زہرہ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ تو اس نے کہا، میں فلاں بت کی عبادت و پوجا کرتی ہوں، اگر تم دونوں اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرے اس بت کو اپنا خدا تسلیم کر لو گے تو میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گی۔ فرشتے اس عورت کی یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور اس کے مذہب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن کچھ دنوں بعد ان فرشتوں کی ملاقات دوبارہ اس زہرہ نامی عورت سے ہو گئی۔ ایک بار پھر سے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان دونوں فرشتوں سے رہا نہ گیا، اور پھر سے اس عورت کو کہنے لگے، ہم آپ کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس عورت نے یہ جواب دیا کہ میں اس وقت تک تمہاری خواہش کو پورا نہیں کروں گی جب تک تم ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کو نہ کر لو۔ زہرہ کی یہ بات سن کر فرشتوں نے پوچھا کہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی، یا تو تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو اور میرے بتوں کی پوجا و عبادت شروع کر دو، یا پھر تم دونوں میرے شوہر نامدار کو قتل کر دو، کیونکہ میرا شوہر بہت زیادہ غیرت کا مالک ہے، اگر اس کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے اسی وقت قتل کر دے گا، یا پھر یہ کہ تم دونوں شراب پی لو۔ اگر ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کو تم دونوں نے کر لیا تو میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گی۔
جب فرشتوں نے اس عورت کی یہ باتیں سنی تو ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے میں مشغول ہو گئے، اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد ان دونوں فرشتوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا کہ اللہ رب العزت کے سوا بتوں کی عبادت کرنا بہت بڑا گناہ اور شرک ہے، اور اسی طرح کسی شخص کا قتل کرنا بھی بڑے گناہوں میں شامل ہے، کیونکہ ایک شخص کا ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اگرچہ شراب پینا بھی تو بڑا گناہ ہے، لیکن باقی دونوں گناہوں کے مقابلے میں اس گناہ کی سزا اور وبال کم ہے، تو کیوں نہ ہم شراب پی کر اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر لیں۔ تو اس مشورے کے بعد ان دونوں فرشتوں نے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ چنانچہ اس طرح یہ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس عورت کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ان دونوں نے خوب شراب پی، اور جب یہ دونوں شراب کے نشے میں دھت ہو گئے تو اس وقت وہ عورت اپنے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ ان دونوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ جب ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا، ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جن کلمات کو تم پڑھ کر آسمانوں کی طرف واپس لوٹ جاتے ہو۔ اب چونکہ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے، تو اس لیے ان دونوں فرشتوں نے اللہ رب العزت کا اسم اعظم اس عورت کو بھی سکھا دیا، جس اسم اعظم کو وہ دونوں پڑھ کر شام کو آسمانوں کی طرف واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس عورت کی یہ شرط بھی پوری کرنے کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی، اور پھر اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ اس عورت کے شوہر نے جب ان دونوں فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اسی وقت ان دونوں فرشتوں نے مل کر اس عورت کے شوہر کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدا یعنی بتوں کو بھی سجدہ کیا اور شرک جیسے عظیم گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اس طرح جب یہ دونوں فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر چکے تو اس کے بعد اس عورت نے وہ کلمات پڑھے جو ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کو سکھائے تھے۔ وہ کلمات پڑھتے ہی وہ عورت آسمانوں کی طرف چلی گئی، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے اس عورت کو زہرہ نامی ستارے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ ادھر جب ان دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، اور پھر جب ان دونوں فرشتوں نے وہ کلمات پڑھ کر آسمانوں کی طرف واپس جانا چاہا، لیکن یہ دونوں فرشتے آسمانوں کی طرف واپس نہ جا سکے، تو اس طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ رب العزت کے نافرمان قرار پائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں فرشتوں کو اختیار دیا کہ یا تو یہ دنیا کی سزا کو اختیار کر لیں یا پھر آخرت کی سزا کو اختیار کریں۔ اب چونکہ یہ فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اور وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ دردناک ہے، اس لیے ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان دونوں فرشتوں کو بابل شہر کے کنویں میں قید کر دیا۔ دوستو آئیے چلتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اس واقعے کے اندر کتنی حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور یہ فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کیا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں اور تم کفر نہ کرو، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے کہ جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی اختیار کرواتے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ کسی بھی شخص کو اس جادو سے نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، اور وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور کتنی بری چیز ہے وہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس بدلے میں فروخت کر ڈالا، کاش یہ جان لیتے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے اس لیے کہا تھا کیونکہ اس دور میں جب شہر بابل کے لوگ اللہ رب العزت کے نبی کا جب کوئی معجزہ دیکھتے تو وہ لوگ اللہ رب العزت کے نبی کے معجزے کو دیکھ کر یہ کہہ دیتے یہ تو جادو ہے، اور معاذ اللہ اس دور میں نبیوں کو بھی جادو کر کہہ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے دو مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارا تاکہ وہ شہر بابل میں لوگوں کو جادو سکھائیں، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو اور اللہ رب العزت کے بھیجے گئے نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جادو سکھاتے رہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے ان دو مقرب فرشتوں کو یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ جو بھی تم سے یہ جادو سیکھنے کے لیے آئے اس کو اس بات سے آگاہ کر دینا کہ جادو ایک کفر ہے اور وہ لوگ جادوگروں کے اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جن روایات میں ہاروت و ماروت کے جس واقعہ کا ذکر ہے کہ اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے فرشتے گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں؟ کیا واقعی ان دونوں فرشتوں نے اس زہرہ نامی عورت سے زنا کیا تھا؟ تو اس واقعے کے بارے میں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی ساری روایات بغیر سند کے ہیں اور اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور اس قصے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہاروت و ماروت کے قصے کو جس قدر بیان کیا ہے یا جتنا واقعہ قرآن پاک میں ملتا ہے اسی پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہم اتنے ہی واقعہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی روایات ہیں وہ تمام کی تمام روایات ضعیف اور بغیر سند کے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ بندہ ناجیز کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔